بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ اسلامی تختیاری ایف اے پارٹ 2 کی آن لائن کلاس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ اسلامی تختیاری میں ایف اے پارٹ 2 کی اسلامی تختیاری میں سورہ بقرہ ہم لوگوں نے شروع کی ہے، جس کی 22 آیات اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 23 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ آیت نمبر 23 کا میں پہلے ترجمہ پڑھتی ہوں، اس کے بعد ہم اس کی مختصر تشریح دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ان اگر کن ہو تم، اور اگر تم ہو، فی میں ریبن شک، اور اگر تم شک میں ہو، اگر تمہیں شک ہے، مما اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، علی اوپر یا پر، عبدی بندہ نہ ہمارا، فأتو پس تم لے آؤ، بصورتن ایک صورت، مم مثلہ اس کے جیسی، ودعو اور تم بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین ان اگر کن ہو تم صادقین سچے۔ آیت مبارکہ کا میں بامحاورہ ترجمہ ایک ساتھ پڑھتی ہوں۔ اور اگر تم کو اس کتاب یعنی قرآن مجید کے متعلق میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو بھی تمہارے مددگار ہیں ان سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ واضح مفہوم اس آیت کا جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چیلنج دیا ہے کن کو، ان سب لوگوں کو جو قرآن مجید کی حقانیت پر یقین نہیں رکھتے، اس کو حق نہیں مانتے، اس کی تعلیمات پر شک کرتے ہیں، اس کی اللہ کی کتاب ہونے میں شک کرتے ہیں، ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کھلا اور عام چیلنج دیا ہے کہ اگر اس کتاب کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے تو تمہیں اجازت ہے، تم اس کتاب جیسی ایک صورت اتنی صورتیں 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں، 114 صورتوں کا چیلنج نہیں دیا، صرف ایک صورت کا چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک ہی صورت بنا سکتے ہو تو تم بنا کے لے آؤ۔ سابقہ آیات میں سورہ بقرہ کے اب تک کی آیات میں متقین کے صفات بیان کی گئیں، اس کے بعد کفار کی روش بیان کی گئی، منافقین کی روش بیان کی گئی، ان کی خصوصیات، ان کی خصلتیں بیان کی گئیں، اور منافقین اور کفار کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلائل دیے کہ میں وہ رب ہوں جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے تمام لوگوں کو، زمین کو، آسمان کو، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو میں نے پیدا کیا اور میں ہی ان کو قائم رکھنے والا ہوں، تو لہٰذا تمہارا کام ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ یعنی توحید کا درس دیا گیا اس سے پچھلی 2 آیات میں۔ توحید کے فوراً بعد سے ایک طرح سے اس آیت میں رسالت کی تعلیم ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں، ہر دور میں بھیجتے رہے، اور انبیاء کی تعلیم جو تھی وہ توحید ہی تھی، یعنی اپنی توحید کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے اور انبیاء پر کتب نازل کرتے، اور اسی سلسلے کی جو آخری کڑی تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کے اقرار کے لیے، اس کے درس کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں بہت سی مشکلات پیش آئی تھیں، جیسے کہ سابقہ آیات میں بھی کفار و منافقین کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے ایک دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر تم لوگ نہیں مانتے کہ اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے، جو آیات یہ تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اگر تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ سچی ہیں، تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور یہ ان کو اس قرآن مجید میں بعض دوسری جگہوں پر بھی اس طرح کا چیلنج دیا گیا ہے۔ 10 صورتوں کا چیلنج تھا، اس کے بعد 3 صورتوں کا بھی چیلنج تھا، یہاں پر ایک صورت کا چیلنج ہے، اور پھر آیات کا بھی ہے کہ صورت تو بہت بڑی بات ہے، تم آیت بھی نہیں اس جیسی بنا سکتے۔ یہ آیات جو ہیں مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور مدینہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر مسلمانوں سے پہلے یہود اور نصارہ آباد تھے۔ یہود اور نصارہ جو تھے نا، وہ دونوں اہل کتاب ہیں، الہامی مذاہب ہیں، یعنی
یہودیوں پر کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے اوپر کتاب نازل کی تھی تورات. اور نصارہ جو تھے عیسائیت مذہب کے جو پیروکار ہیں، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا نبی بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے اوپر بھی کتاب نازل کی انجیل. تو ان دونوں مذاہب کو اپنی الہامی مذاہب ہونے پر اور الہامی کتاب رکھنے پر ان کو بڑا ناز تھا، اور اپنے آپ کو یہ مذہب کے ٹھیکیدار ہی سمجھتے تھے. ان کے بڑے علماء تھے مدینہ میں، ان الہامی کتابوں کے جو عالم تھے، تورات اور انجیل کے جو عالم تھے، وہ اس وقت مدینہ میں موجود تھے. تو اس جو ہے ماحول میں یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں کہ تمہارے پاس علماء موجود ہیں. شہداءکم کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر ایکسپرٹس کے لیے ہے، کہ تمہارے پاس جو ایکسپرٹس ہیں نا، تمہارے یہودیوں کے جو علماء ہوتے ہیں نا، ان کو احبار کہا جاتا ہے. اور یہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ کہ وہ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر سیاہی ہوتی ہے، سیاہی ہر وقت انہوں نے پکڑی ہوتی ہے. تو اتنا زیادہ لکھنے والے جو علماء ہوتے ہیں نا، ان کو احبار کہا جاتا ہے. مطلب ان کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت لکھتے رہتے تھے. تو ان کو چیلنج دیا گیا کہ تم جو ہر وقت لکھتے رہتے ہو نا دین کی باتیں اور دین کی تعلیمات کو، تو یہ ایک صورت لکھ لو. اگر تم اس کتاب کے کتاب اللہ ہونے میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی تم بنا کر لے آؤ. اور اگر نہ لا سکو تو پھر مان لینا کہ میرا نبی جو ہے وہ سچا ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. فَإِن پس اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو، لم نہیں نفی کے معنوں میں آتا ہے، تفعلوا تم کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو، فا پس اتقوا تو بچا لو، بچ جاؤ، النار آگ سے، التی وہ جو، وقودھا اس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر، اعدت وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے. اب ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو ایک صورت بنانے کا چیلنج دیا ہے، اگر تم ایسا نہ کر سکو، قرآن مجید جیسی ایک صورت نہ بنا سکو، اور یقین سے کہا جا رہا ہے جو کہ ہرگز تم نہیں بنا سکو گے. ظاہر ہے کلام الہی کے ساتھ انسانی کلام جو ہے اس کا کیا مقابلہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کلام الہی کے مقابلے میں کوئی انسان کلام بنا سکے. اور ہرگز ایسا تم نہ کر سکو تو پھر تمہارے کرنے والا کیا کام ہے؟ فتقوا بس بچا لو اپنے آپ کو کس چیز سے؟ النار آگ سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو. اور اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ لوگ اور پتھر. اور وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تیار کس چیز سے کی گئی ہے؟ انسانوں سے اور پتھروں سے. نہیں، اس میں ایک طرح سے اس آگ کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے انسان اور پتھر کا جو لفظ ہے نا یہاں پر آیا ہے کہ انسان اور پتھر اس آگ کا ایندھن ہے. اس آگ کی جو گرمی یا شدت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے. تو اگر تم مان لیتے ہو کہ ایسا کلام تم نہیں بنا سکتے تو پھر اس کتاب کی حقانیت کو مان لو، اس کتاب کو سچ مان لو اور اپنے آپ کو بچا لو آگ سے. یعنی ایک طرح سے اس آیت میں اشارہ بھی ہے کہ دوزخ کی جو آگ ہے وہ ایک تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کافروں سے مراد وہ لوگ، پچھلے ایک لیکچر میں لفظ کفر کی وضاحت جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں کہ کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو اپنے سامنے دیکھ کر اور اس کو تسلیم کر کے تو حق مان کر پھر اس کو انکار کر دیتے ہیں نا اس پر عمل کرنے سے. یعنی حق کو جان لیتے ہیں، جان کر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ لوگ کافر ہوتے ہیں. ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار کی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوزخ کی آگ سے اگر بچنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور جس نبی پر یہ نازل ہو رہی ہے نا اس نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. یعنی سابقہ 2 آیات میں توحید تھی، اور اس سے اگلی جو 2 آیات ہیں وہ ہمیں رسالت کا درس دیتی ہیں کہ ہم اگر مقابلہ نہیں کر سکتے نا قرآن کے مقابلے کا جو چیلنج دیا گیا اس پہ ہم پورا نہیں اتر سکتے تو پھر ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، ہم اس کے سامنے عاجزی سے اپنے آپ کو جھکا لیں اور یہ مان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس چیز کے ذریعے ہم بچ سکتے ہیں. یہی ہماری نجات کا ایک راستہ ہے. اگلی آیت ہے اور بشیر خوشخبری دے دیجئے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا اور عمل کیے ہیں، الصالحات نیک. ایمان والوں کو خوشخبری ہے اور ان لوگوں کو خوشخبری ہے جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں. اور وہ خوشخبری کیا ہے وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں آگے
کہ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو کیا خوشخبری دی گئی ہے۔ انا یہ ہے کہ لہم ان کے لیے جنات یعنی باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، باغات ہیں ایمان والوں کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی واٹر فالز ہوں گی ان کے نیچے، باغات کے نیچے۔ کلما جب بھی رزقو وہ دیے جائیں گے، منہا اس میں، من ثمراتن پھل، رزقن بطور رزق کے، قالو تو وہ کہیں گے، ہاذا یہ الذی وہی ہے جو رزقنا ہمیں دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ اور وہ دیے جائیں گے اس سے، متشابہن ملتے جلتے، متشابہ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا اس میں، أَزْوَاجٌ بیویاں ہیں، مُطَہَّرَةٌ پاک باز، وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہم وہ فِيهَا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ مومنین کو خوشخبری دی گئی ہے ان آیات میں کہ اگر پیچھے کفار کا انجام بیان فرمایا گیا تھا کہ اگر وہ نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جو ان کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اگر بچنا چاہتے ہیں اس آگ سے تو مومن بننا ہوگا، اور اگر مومن بنیں گے تو پھر کیا ملے گا؟ کافر بنیں گے تو دوزخ کی آگ ملے گی نا، اور اگر مومن بنیں گے تو پھر کیا ملے گا؟ پھر کیسا انجام ہوگا؟ تو کمپیریزن بھی دونوں آیات میں ہمیں مل جاتا ہے، مومنین کے انجام کا اور کفار کے انجام کا۔ مومنین کو خوشخبری دے دی گئی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں جو ان کو وہ جب رزق دیے جائیں گے، جو لفظ رزق ہے رزق دیے جائیں گے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ملازم ہوں گے جو آپ کو آپ کی مرضی کی تمام چیزیں جو ہیں وہ جہاں آپ کہیں گے وہاں پر آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی لفظ ولدان بھی آیا ہے، غلمان لڑکے ہوں گے خوشنما، اور اس طرح ملازم ہوں گے وہاں پر جو آپ کے کام کریں گے، اور یہ لفظ رزق کو دیے جائیں گے یہ بھی اسی چیز پر دلالت کرتا ہے کہ وہاں پر ملازم ہوں گے، ملازم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ سروس پرووائڈ کی جائے گی۔ منہا اس میں سے، من ثمراتن پھل، رزقاً رزق کے طور پر، یعنی جب وہ پھل دیے جائیں گے نا تو جنتی کہیں گے پہچان کر کہ یہ ایسا تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، اس طرح کے پھل تو ہم پہلے، یعنی ان کو ان کی یادداشت کام کرے گی کہ دنیا میں بھی ہم اس طرح کے پھل کھاتے رہے، دیکھ کر ایسے وہ کہیں گے، لیکن جب وہ کھائیں گے نا تو تب وہ کہیں گے وَأُتُوا بِهِ متشابہ، اور ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے وَأُتُوا بِهِ متشابہ، اور ان کو ملتے جلتے دیے جائیں گے، یعنی سیم دنیا والے پھل نہیں ہوں گے، دنیا کے پھلوں سے وہ ملتے جلتے ہوں گے، ظاہری شکل ہو سکتا ہے ان کی کچھ مشابہت رکھتی ہو، ملتی جلتی ہو، مطلب وہاں پر جو آم ہوں گے وہ ہو سکتا ہے یہاں کے آموں جیسے ہی ہوں، ملتے جلتے ہوں، لیکن وہ نہیں ہوں گے، دنیا والے آم نہیں ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے۔ اور ملتے جلتے کا لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ظاہر ہے جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں ان سے تو کئی گنا بہتر ہیں دنیا میں تو، اور ملتے جلتے کا لفظ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جنت کا پریویو دے دیا ایک طرح سے نا، یہ پریویو ہمیں دیا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے پاس یہ نعمتیں، یہ نہریں ہیں، یہ پہاڑ ہیں اور یہ پھل ہیں، جیسے کچھ پھلوں کا ذکر آیا ہے جنت کے پھلوں کا ذکر کہ وہاں پر انگور ہوں گے، انار ہوں گے، کھجوریں، اس طرح کے رزق وہ ہمارے پاس دنیا میں بھی ہیں، لیکن ان کا ذائقہ جو ہے وہ دنیا کے ذائقے سے بہت ہی کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہوگا، ان کی مٹھاس، ان کا شیریں پن، تو ان سے ملتی جلتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اس لیے دی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک پریویو دینا تھا کہ یہ جنت میں اتنی زیادہ ساری نعمتیں ہوں گی، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم لوگ اس پریویو کو ہی اصل حقیقت سمجھ کر اسی میں گم ہو گئے ہیں، اور جو اصل مقصود تھا، جو اصل منزل تھی، اس کو ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور انعام کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں بیویاں ہوں گی کہ مرد حضرات کے لیے ہیں، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ پوائنٹ جو ہے یہ زیادہ خوشکن ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ملیں گی لیکن یہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ ایک نعمت ملی ہے تو آپ کو اس کے زوال کا ڈر لگ جائے، جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے کوئی بھی نعمت، کوئی بھی خوشی جو ہے ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کوئی جو خوشی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں لازمی کسی نہ کسی غم سے، پریشانی سے دوچار ہونا پڑ جاتا ہے، تو یہ ایک طرح سے فرمایا گیا جنت کا نقشہ مختصر سا کھینچا گیا ہے کہ اس میں پھل بھی ہوں گے، پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، اور یہ تمام آسائشیں جو ان کو دی جائیں گی نا یہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی،
ان میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ کمی نہیں آئے گی اور نہ ہی کبھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی۔ تو یہ انعامات ہیں مومنین کے لیے، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں شامل کرے، اور ہم یہاں پر سب یہ دعا کرتے ہیں مل کے کہ یہ جو تمام اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہیں یہ ہمارے حق میں بھی سچ ثابت ہوں، اور ہم بھی جنت کے باغات میں وہاں پر اکٹھے ہوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جنت کی نعمتیں جو ہیں ان کا ہم مزہ لیں۔ آیت نمبر 26 سے آگے، آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان اس بات سے، یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلاً مثال، ما بعوضتاً، کسی مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر کسی حقیر چیز کی، فاما الذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان والے ہیں، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، ان کو علم ہے، انہو، بے شک وہ، الحق، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے انکار کیا، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، اللہ کا کیا ارادہ ہے، بہذا مثلاً، ایسی مثالیں بیان کرنے سے، یضل بہ کثیراً، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے، بہ، اس کے ساتھ، کثیراً، بہت سے لوگوں کو، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہ، اس کے ساتھ، کثیراً، بہت سے لوگوں کو، وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بہ، اس کے ساتھ، الا، مگر، الفاسقین، فاسق اور نافرمان لوگوں کو۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سچائی ثابت کرنے کے لیے دعوت دی تھی، چیلنج دیا تھا کفار کو کہ وہ اس جیسا کلام جو ہے وہ بنا کر لے آئیں، اس جیسا کلام جو ہے وہ بنا کر پیش کر دیں، لیکن اس دور میں تو کیا آج تک بھی کوئی اس چیلنج کا جواب جو ہے وہ نہیں دے سکا۔ قرآن مجید کا پہلی جو صورت ہے، سورۃ الفاتحہ، 7 آیات پر مشتمل ہے، اس کا جواب آج تک کوئی انسان جو ہے وہ نہیں دے سکا۔ تو لوگ جو تھے انہوں نے اپنی بے بسی کو چھپانے کے لیے بہانے، مطلب مختلف بہانوں سے قرآن مجید پر تنقید جو ہے وہ شروع کر دی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ہم اگر ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں علم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چھوٹے چھوٹے جانوروں کی بھی مثالیں دی ہیں، چونٹی کی بھی مثال ہے، مچھر کی مثال ہے، مکھی کی مثال ہے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ اعتراض کرتے تھے قرآن مجید پر، یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کے لیے بڑی چیزیں نہیں ملتی، نعوذ باللہ، جو اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، مطلب یہ الہامی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، تو اس میں مکھی اور چونٹی، مچھر، ان چیزوں کا کیا ذکر ہے، مطلب ان کا کیوں استعمال کیا گیا نا مثالیں دینے کے لیے؟ کیا بڑی چیزیں نہیں ملتی ہیں آپ لوگوں کے خدا کو کہ وہ ان کی مثال دے کر نعوذ باللہ جو لوگ ہیں ان کو باتیں سمجھائے؟ تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو ایک طرح سے جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ مچھر کی مثال دے، یا پھر مچھر سے بھی کوئی چھوٹی یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی جو ہے وہ مثال دے دے، کیونکہ جو ایماندار ہیں جنہوں نے پہلے، جب ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی تو پہلی آیت کیا تھی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی جن لوگوں کو اس کتاب کی حقانیت پر شک نہیں ہے، جو اس کتاب کی تعلیمات کو بالکل سچ مانتے ہیں، اس کتاب سے ہدایت بھی انہی کو ملے گی۔ تو جن کو اس کتاب کی سچائی میں شک ہے وہ اسی طرح کے فضول قسم کے بہانے نکالیں گے۔ تو اسی آیت کا اظہار پھر یہاں پر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا اظہار فرمایا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں نا مجھ پر، وہ جانتے ہیں کہ یہ باتیں حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو حق کے طور پر بیان فرماتا ہے، لیکن جو لوگ کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جنہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا حقانیت کو، اسلام کی اور دین کی حقانیت کو، تو وہ ایسے باتیں کرتے ہیں، اور ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرتا ہے مثالیں۔ تو ان کو جواب بھی دیا گیا اس آیت میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور کفار کے درمیان میں ایک طرح سے یہاں پر فرق بھی بتا دیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں اس کتاب پر کوئی شک نہیں ہے، تو اب اس کو انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جو بھی بیان فرمایا ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ ہمیں سکھانے کے لیے، اور مکھی یا مچھر کی مثال دے کر وہ اس کتاب کے کتاب اللہ ہونے پر شک نہیں کرتے۔ اور مکھی یا مچھر کی مثال بیان کرنے کا کیا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے یضل بہ کثیرن بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور گمراہ کون ہوتے ہیں اور ہدایت کن کو ملتی ہے؟ اس کے پیچھے بھی وضاحت فرما دی کہ جو میرے بندے ہیں، مجھ پر یقین رکھتے ہیں، وہ اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ نہیں کرتے، بلکہ وہ ان مثالوں پر غور کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں، اور جو سبق ان میں چھپا ہوا ہوتا ہے، جو نصیحت چھپی ہوتی ہے، جو حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس حکمت کو تلاش کر کے اور اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضی کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں، تو ان کو تو ہدایت مل جاتی ہے۔ لیکن گمراہ ہوتے ہیں فاسق لوگ، بدکار لوگ جو ہوتے ہیں، نافرمان لوگ جو ہوتے ہیں، جنہوں نے صرف اعتراض گھڑنا ہوتا ہے، جھوٹے اعتراض قرآن مجید پر کرنے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں ان مثالوں کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کا ذہن شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ قرآن مجید پر فضول قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فاسقین کی کیٹیگری میں نہیں بلکہ اپنے بندوں اور مومنین کی کیٹیگری میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا ذہن اور ہمارا سینہ جو ہے وہ اس قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو، ہماری دلوں کی حالتوں کو درست فرمائے، اور ہمیں اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ صدق اللہ العظیم۔